کہ اگر تم اپنے اولاد کے حقوق کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی اور عمدہ اور اخلاق و کردار رکھنے والی ماں تلاش کرو۔ عموماً لوگ جب نکاح کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر انسان نکاح کرتا ہے، اور پہلی وجہ وہ ولی مالہا، یعنی انسان کسی عورت کے مال کو دیکھ کر اس سے نکاح کرتا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر خاتون کسی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو تو نکاح کے بعد وہ ہر معاملے میں میری مدد کرے گی، اگر قرض دور کرنے کا معاملہ آئے اور اس کی ادائیگی کا معاملہ آئے تو خاتون اپنے مال کے ذریعے میری مدد کرے گی، اگر مکان بنانے کا، گاڑی خریدنے کا یا کوئی بھی معاملہ ہو تو خاتون اپنے مال کے ذریعے میری مدد کرے گی۔ تو پہلی وجہ اور پہلا سبب انسان جب نکاح کرتا ہے تو ولی مالہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو دیکھ کر انسان نکاح کرتا ہے۔ دوسری وجہ جو نکاح کرنے کی بنتی ہے وہ ولی جمالہا، یعنی عورت کے حسن کو دیکھ کر اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان اس سے نکاح کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز بیان فرمائی کہ ولی جمالہا، انسان جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کے جمال کو اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ اور تیسرا سبب نکاح کرنے کا ولی حسبہا، حسب کا مطلب یہ کہ آبا و اجداد کا تعلق کس قدر اونچے گھرانے سے ہے، کس قدر عزت دار اور شرافت والے گھرانے سے ہے، تو انسان حسب و نسب کو دیکھ کر کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے۔ یعنی پہلی وجہ اور پہلا سبب وہ مالداری ہے، دوسری وجہ اور دوسرا سبب وہ حسن و جمال ہے، اور تیسری وجہ وہ حسب و نسب کا عمدہ اور بہتر ہونا ہے۔ اور پھر چوتھی وجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ولی دینہا، کہ انسان جب دوسری خاتون سے نکاح کرتا ہے تو اس کی دینداری کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے کہ آیا اس کے اندر اخلاق و کردار اور اس کے اندر دین کے حوالے سے کس قدر محبت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین سے وہ کس قدر محبت رکھنے والی ہے۔ نمازوں کی پابندی کا اہتمام، قرآن کریم سے اس کا تعلق، قرآن کریم کی تفسیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، یعنی وہ اس کی دینداری کو دیکھ کر، اس کی شرافت کو دیکھ کر انسان اس سے نکاح کرتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ نوجوانوں، تم جب نکاح کرو تو فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، دیندار خاتون کو مقدم رکھو، چاہے اس کے پاس مال و دولت موجود نہ ہو، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اگرچہ وہ کم ہو اور حسب و نسب کے اعتبار سے بھی اگرچہ کم ہو، لیکن دینداری وہ سب سے مقدم چیز ہے۔ جب تم دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آگے چل کر وہ تمہاری آخرت کو بھی سنوارنے کا ذریعہ بنے گی اور تمہاری اولاد کی بہتر اور اچھے انداز سے پرورش کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو لہذا اولاد کا پہلا حق جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو ماں تلاش کی جائے وہ اچھی اور دیندار ماں تلاش کی جائے۔ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی اور کہا کہ امیر المؤمنین، یہ جو میرا بچہ ہے یہ نافرمان ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، ہر لمحے میری بھی اور میری اہلیہ کی بھی یہ نافرمانی کرتا ہے، کسی قسم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں رہتا، آپ اس کو سزا دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یک طرفہ بیان سننے کے بجائے اس بچے سے بھی سنا کہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو اس بچے نے جواب میں کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا صرف ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے والدین کے حقوق کو پورا کریں، یا پھر شریعت نے اور اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے ہمارے بھی کچھ حقوق رکھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتیں بیان کی۔ کہا کہ شریعت نے جو سب سے مقدم حق اولاد کے لیے رکھے ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے بہترین ماں تلاش کی جائے اور بہترین عورت سے اور دیندار عورت سے نکاح کیا جائے۔
دوسرا اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے عمدہ اور بہترین نام جب وہ پیدا ہو اور دنیا میں آئے تو عمدہ اور بہترین نام اس کے لیے رکھا جائے۔ تیسرا اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے 7ویں دن، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو تیسرا اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اور چوتھا حق جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ چوتھا اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے اور بڑی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا نکاح کیا جائے، اور نکاح کرنے کے بعد اگر اولاد اپنے والدین سے علیحدہ گھر کے اندر رہنا چاہے اور علیحدہ ہونا چاہے تو ان کو اس کا بھی اختیار دے دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ 4 حقوق بیان کیے تو اس بچے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین، میں کیسے اپنے والد کے حقوق کو پورا کروں؟ آپ نے جو حقوق بیان کیے، میرا والد ان میں سے کسی بھی حق کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ میرے والد نے مجوسیہ خاتون سے نکاح کیا ہے، یعنی پہلا حق یہ تھا کہ وہ کسی مسلمان خاتون سے اور دیندار خاتون سے نکاح کرتا، بجائے اس کے کہ وہ دیندار خاتون سے نکاح کرتا اس نے مجوسیہ عورت سے نکاح کیا، جس کی وجہ سے میرے دین وہ بگڑ گیا اور میرے اخلاق بگڑ گئے۔ دوسری وجہ جو نافرمانی کی ہے وہ یہ کہ اس نے میرا نام جو رکھا وہ بہت برا نام رکھا۔ احادیث میں اس بچے کا نام جو آتا ہے وہ آتا ہے گبریلا کے نام سے۔ گبریلا عربی زبان میں کہتے ہیں، یہ جو گوبر ہوتا ہے اور اس کو جو کیڑا ہوتا ہے اس کیڑے کو گبریلا کہتے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ میرے والد نے میرا دوسرا حق بھی پورا نہیں کیا، اور میرا نام جو رکھا وہ عجیب و غریب سا نام رکھا کہ اگر کوئی شخص مجھے اس نام سے پکارتا ہے تو مجھے عیب محسوس ہوتا ہے، اور میں بڑا ہو گیا ہوں، بالغ ہو گیا ہوں، نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، لیکن یہ میرا نکاح نہیں کر رہا، تو کیسے میں اپنے والدین